نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے لوگوں میں سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ اردو رہتا ہے۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 سے لے کر 170 تک شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 گروہوں میں بانٹ دیا تھا، اور جب موسیٰ کی قوم سے اس سے پانی مانگا تو موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی تو اپنا عصا اس پتھر پر مار۔ اس نے مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من اور سلویٰ نازل کیا، اور کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ اور جب ان سے کہا گیا تم اس بستی میں ٹھہرو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، رزق حاصل کرو، اور کہو حطتن ہمیں معاف کر دے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہارے خاطر تمہارے خطائیں معاف کر دیں گے۔ پھر ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دے دیں گے۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کے برعکس بدل ڈالا، تب ہی ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور اے نبی ان یہود مدینہ سے اس بستی ایلا کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی۔ جب وہ لوگ سبت ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر جاتے تھے، جب ان کے یوم سبت کو ان کی شکار کی مچھلیاں ان کے پاس ظاہر پانی کے اوپر آ جاتی تھیں، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھیں، جس طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تم ایسے لوگوں کا وعظ کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے حضور عذر کر سکیں اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ پھر جب انہوں نے 2 باتیں بھلا دیں جب کہ انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کام سے روکتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے زیادتی کی تھی اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر۔ اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے یہود کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے سخت کو ضرور مسلط کر دے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتا رہے گا۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے انہیں قبیلوں میں بانٹ کر زمین میں پھیلا دیا، ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے سوا بد اعمال تھے، اور ہم نے انہیں خوشحالی اور بدحالی کے ساتھ آزمایا شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر ان کے بعد نااہل ان کے جانشین بنے جو کتاب تورات کے وارث ہوئے، وہ ادنیٰ دنیا کا سامان لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلد ہمیں بخش دیا جائے گا، مگر ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس جیسا گھٹیا دنیا کا سامان دوبارہ ان کے پاس آئے تو بغیر کسی عار کے لے لیں۔ کیا ان سے کتاب تورات میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں، حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا ہے جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے
پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں انہیں ہم اجر دیں گے، بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی محبت اللہ کے قریب لے جانے جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے میرا یوٹیوب سبسکرائب کریں، میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔